أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ بعض احکام بعض سے منسوخ ہوں گے۔ اب فرمایا جا رہا کہ یہ نسخ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اے مسلمانوں، تم یہود کی طرح اپنی رائے کے مطابق خود ہی نسخ کا مطالبہ نہ کرنا کہ جس طرح ان کا جو دل چاہتا تھا وہ مان لیتے تھے اور سخت احکام کے بدلنے کا پرزور مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم ان احکام کو قبول نہ کرو گے تو ان ہی سرکش یہود کی طرح ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ کرنے کے سوال کیے تھے۔ تو آئیے ان دو آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا لم تعلم تجھے معلوم نہیں، ان اللہ ان بے شک کہ اللہ لہو اس کے لیے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض واو کا معنی اور، الارض زمین کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم واو کا معنی اور، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے مقابلے میں، من ولی کوئی ولی یا حمایتی یا دوست، من ولی کوئی ولی یا حمایتی یا دوست، ولا نصیر واو کا معنی اور، لا نہ، نصیر مددگار، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ ام تريدون، ام کیا، تريدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا ان کے، تسألوا سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ، سئیلا سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ واو کا معنی اور، من يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ من جو، يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ يَتَبَدَّلِ بدلے میں لے، اختیار کرے، الکفر کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل فقد تو تحقیق بے شک، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ٹھیک راستے سے، سواء ٹھیک یا سیدھا، السبیل راستے، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں
تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو عزیز سامعین، آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سینکڑوں مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی۔ اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے اذن کے علاوہ کوئی بھی نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کریں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا؟ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی طرح تفسیر طبری، در منصور اور تفسیر جلالین وغیرہ میں اس آیہ کریمہ کی یہ تفسیر بیان کی گئی کہ کفار مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا
سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا، یہ یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل بھی مل جاتی ہے جو ان کے مقصد اور مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔